بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی کی تازہ لہر کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ اورکزئی میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران لیفٹیننٹ کرنل اور سیکنڈ ان کمانڈ میجر سمیت 11 جوان شہید ہو گئے، جبکہ 19 بھارتی سرپرست خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ ISPR کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے ٹھکانے پر کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 11 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ کرنل اور ایک سیکنڈ ان کمانڈ میجر سمیت 11 جوان شہید ہوئے۔ لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق فرنٹ سے ٹیم کی قیادت کر رہے تھے۔ شہید ہونے والے دیگر 9 جوانوں میں نائب صوبیدار اعظم گل، نائک عدیل حسین، نائک گل امیر، لاس نائک شیر خان، لاس نائک تالش فراز، لاس نائک ارشاد حسین، سپاہی طفیل خان، سپاہی عاقب علی اور سپاہی محمد زاہد شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق اورکزئی کے علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستانی فورسز بھارتی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں۔ جی ناظرین، دوسری جانب ملک کی معیشت کے حوالے سے ایک اہم خبر اور اچھی بھی ہے کہ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی گئی ہے، جس کے مطابق رواں سال پاکستان کی نمو کی شرح 2.6% رہنے کا امکان ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے منفی رائے زنی سے گریز کیا ہے۔ رپورٹ بناتے وقت پاکستان کے زمینی حقائق کو پیش نظر رکھا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان میں کسی حد تک معاشی استحکام کے اشارے دیے ہیں۔ عالمی بینک کا اپنی رپورٹ میں کہنا ہے کہ انفراسٹرکچر کی جلد از جلد بحالی ضروری ہے۔ حالیہ سیلابی تباہی سے معیشت پر شدید منفی اثر ہوا۔ سیلاب سے مہنگائی 7.2% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ بارش سے ہونے والے نقصان سے بجٹ پر اضافی دباؤ آئے گا۔ بارشوں سے نقصانات کے سبب عوامی خدمات بھی متاثر ہو سکتی ہیں۔ عالمی بینک کے مطابق پنجاب میں زرعی پیداوار میں کم از کم 10% کمی ہوگی۔ بارشوں سے چاول، گنا، کپاس، گندم، مکئی شدید متاثر ہوئیں۔ اگلے مالی سال پاکستان کی شرح نمو 3.4% تک بحال ہونے کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زرعی پیداوار میں بہتری، افراط زر اور شرح سود میں کمی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ٹیرف ریفارمز سے برآمدات اور نمو میں ممکنہ اضافہ متوقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں افراط زر سنگل ڈیجٹ ہونے کے باوجود خطرات برقرار ہیں۔ سیلاب کی وجہ سے 2027 تک افراط زر میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب عالمی اقتصادیات کے حوالے سے خبر ہے کہ عالمی سطح پر تاریخ میں پہلی بار سونے کی قیمت $4000 فی اونس سے تجاوز کر گئی ہے۔ سونے کی قیمت میں اضافہ عالمی اقتصادی اور جغرافیائی غیر یقینی صورتحال کے باعث ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سرمایہ کاروں نے محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر سونا خریدنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ عالمی معیشت میں ڈالر کو لاحق خطرات بھی ہیں۔ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے شرح سود میں کمی کی توقعات بھی سونے کی قیمت میں اضافے کی وجہ قرار دی جا رہی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 2025 میں اب تک سونے کی قیمت عالمی سطح پر 52% بڑھ چکی ہے، جبکہ 2024 میں سونے کی قیمت میں عالمی سطح پر 27% اضافہ ہوا تھا۔ دوسری طرف پاکستان میں سونے کی فی تولہ قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور سونے کی فی تولہ قیمت 4,25,000 فی تولہ سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ جی ناظرین، ادھر قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ غزہ میں دیر پا جنگ بندی کے نفاذ کے لیے امریکہ کے ساتھ قریبی رابطے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی غزہ منصوبے کے متعدد نکات کی تفصیلات طے کرنا باقی ہے۔ غزہ مذاکرات کے بارے میں فی الحال نہ پر امید ہوا جا سکتا ہے اور نہ مایوس۔ انہوں نے کہا کہ اگر حماس یرغمالیوں کو رہا کر دے تو اس کا مطلب جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات کے نتائج کے منتظر ہے۔
اسرائیل کو ٹرمپ کے غزہ منصوبے کے تحت اب تک جنگ بندی کر دینی چاہیے تھی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کے ناکام ہونے کی صورت میں کسی متبادل پر بات کرنا ابھی قبل از وقت ہے۔ دوحہ میں حماس کے دفتر کے مستقبل پر بات کرنا بھی ابھی قبل از وقت ہوگا۔ واضح رہے کہ حماس نے امریکی صدر کے 20 نکاتی امن منصوبے کے جواب میں اپنے 6 مطالبات سامنے رکھ دیے ہیں، جن میں سب سے اہم مطالبہ غزہ سے اسرائیلی فوج کا انخلاء ہے۔ حماس کا یہ مطالبہ اسرائیل کو پریشان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکی امن منصوبے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اور یہی بات قطر کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے 8 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ پر صبح سے جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا حماس اور اسرائیلی حکومت کے درمیان مصر میں بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 2 سال سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں اب تک 66,173 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے پیدا کی گئی غذائی قلت سے 460 افراد انتقال کر گئے، جس میں 154 معصوم بچے بھی شامل ہیں۔ اسی دوران ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز کی جانب سے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ہسپانوی وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و بربریت فوری طور پر روکے۔ ہسپانوی وزیر اعظم کا مطالبہ ہے کہ اسرائیل کو عالمی کھیلوں سے باہر کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی مسئلہ فلسطین کا واحد حل ہے۔ یاد رہے کہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیلی میں بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے فریڈم فلوٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو راستے میں روک لیا۔ غزہ فریڈم فلوٹیلا کے مطابق اسرائیلی فوجی سگنلز جیم کر کے 2 کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس حوالے سے اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فریڈم فلوٹیلا کی تمام کشتیوں اور ان میں سوار مسافر محفوظ ہیں۔ کشتیوں میں سوار تمام افراد کو اسرائیلی بندرگاہ منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ کشتیوں میں سوار تمام افراد کو جلد ان کے وطن واپس بھیج دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق فریڈم فلوٹیلا کی مزید 11 کشتیوں پر تقریباً 100 افراد سوار تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔